السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البلد لفظی ترجمے کے ساتھ اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بلد میں مال کے صحیح مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی مال خرچ کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب خرچ کرنے والا بندہ مؤمن ہوگا۔ ایمان کے بغیر خرچ کرنا بے فائدہ ہے۔ سورۃ البلد مکیہ، سورۃ بلد مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک لا، یہاں پہ لا زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں ہوگا لا اقسم، میں گواہ بناتا ہوں یا پھر میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، بہذا، ہذا کا مطلب اس، بلدی شہر کی یہاں پہ بھی کا مطلب کی کریں گے، اس شہر کی، یعنی کون سے، اس شہر مکہ معظمہ کی۔ لا اقسم بہذا البلد، یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ یہ آگے جواب قسم آئے گی۔ لا اقسم بہذا البلد، میں گواہ بناتا ہوں یا پھر میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ معظمہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ، اور آپ، حِلٌّ، داخل ہونے والے ہیں، بِهَذَا، اس بلدی شہر مکہ معظمہ میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری یعنی بشارت دے رہے ہیں مکہ میں داخلے کی، فتح مکہ کی۔ یہاں اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے وَأَنْتَ، اور آپ کے لیے، حِلٌّ، حلال کر دیا گیا ہے قتال کرنا، بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ معظمہ میں، یعنی فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ حدود حرم میں آپ کے ساتھ کوئی جنگ کرے تو آپ جواباً جنگ کر سکتے ہیں۔ ویسے حدود حرم میں ہاتھ اٹھانا یعنی مارنا پیٹنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا منع ہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے دن اجازت دے دی تھی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ داخل ہونے والے ہیں اس شہر مکہ معظمہ میں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، گواہ ہے، والدین باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام، گواہ ہے، ماں وہ بچہ جس کو ولادہ جنم دیا باپ نے۔ یہاں پہ دوسرا معنی بھی کر سکتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ماں گواہ ہے وہ بچہ جس کو جنم دیا ماں نے، یعنی تکلیفیں پیدائش کے وقت، جنم کے وقت جو تکلیفیں اٹھاتی ہے عورت، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ گواہ ہے وہ بچہ جس کو جنم دیا باپ نے۔ آگے یہ جواب قسم ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھائیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق، لا البتہ، قد تحقیق، خلق پیدا کیا، نا ہم نے، انسان کو، فی میں، کبدن محنت میں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو محنت کے لیے، یعنی محنت مشقت کے لیے۔ دنیا میں محنت بھی کرنی پڑے گی اور مشقتیں بھی آئیں گی، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں دنیا میں صرف آسانیاں ہی ہوں، مشکلات نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی۔ کیا یحسب، خیال رکھتا ہے انسان، ان یہ کہ، لن ہرگز نہیں، یقدر، کوئی قدرت رکھتا، جزا و سزا دینے کی، علیہ اس پر، احد کوئی ایک۔ یقولو کہتا ہے انسان، اہلکتو خوب لٹایا میں نے، مالن مال، لبدا ڈھیر و ڈھیر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال، اور جیسے آج کل شادیوں میں بھی فضول خرچ کرتے ہیں مال، عرسوں میں خرچ کیا جاتا ہے یعنی اللہ کی راہ کے علاوہ۔ تو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا خیال رکھتا ہے انسان یہ کہ ہرگز نہیں کوئی قدرت رکھتا جزا و سزا دینے کی اس پر کوئی ایک۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے انسان خوب لٹایا میں نے مال ڈھیر و ڈھیر۔ ایحسب، کیا خیال رکھتا ہے انسان، ان یہ کہ، لم نہیں، یارا دیکھا ہو اس کو، احد کسی ایک نے، یعنی غیر جگہوں پہ مال خرچ کر رہا ہے اور کیا یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا خیال رکھتا ہے انسان یہ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے۔ علم، کیا نہیں، نجعل، ہم نے بنائی، لہو انسان کی، عینین، دو آنکھیں، تاکہ وہ راہ حق کو دیکھے اور تسلیم کرے۔ واو عطف کریں گے، یہاں پہ چھوٹا سا عین لکھ لینا ہے آپ نے، واو عطفہ ہے، علم نجعل لہو تک،
اور کیا نہیں بنائی ہم نے انسان کی ایک زبان و شفتین اور 2 ہونٹ، تاکہ وہ یہ کتاب کو پڑھے، ہدایت کو پڑھے اور اس کو تسلیم کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہدینا دکھائی نہ ہم نے ہو انسان کو نجدین 2 راہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور کیا نہیں دکھائی ہم نے انسان کو 2 راہیں۔ یہاں پہ واو کا عطف صرف علم کا کریں گے، اور کیا نہیں دکھائی ہم نے انسان کو، وہ جو ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے، 2 راہیں، یعنی ایک اخلاق کی بلندی کی راہ اور ایک اخلاق کی پستی کی راہ۔ تو آگے فلق پھر نہیں فلق تحمل عقبہ پس نہیں چڑھا انسان، عقبہ کا مطلب ہے اخلاق کی بلندی پر۔ وما ادراک ما العقبہ اور کس نے بتایا آپ کو کیا ہے اخلاق کی بلندی، اس کا دوسرا معنی کیا خبر آپ کو کیا ہے اخلاق کی بلندی۔ وہ اخلاق کی بلندی ہے فکو آزاد کرنا، رقبتن ایک غلام، یعنی غلام آزاد کرنا، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ یا پھر قرض دار کو خلاصی دلوانا قرضے سے، او یا پھر اطعام کھانا کھلانا، فی میں یومن دن میں، ذی والے، مسغبتن بھوک والے۔ اخلاق کی بلندی کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، کس کو؟ یتیما ذا مقربہ قرابت والے یتیم کو، یتیمن یتیم، ذا والے، مقربتن قرابت والے، یعنی قریبی رشتہ دار جو یتیم ہیں، جب ان پہ کوئی مشکلات والی گھڑیاں آ جائیں تو ان کو کھانا کھلانا۔ او یا پھر اخلاق کی بلندی ہے مسکینن، یا کھانا کھلانا، اطعام پہ او کا عطف جائے گا، یا کھانا کھلانا مسکینن مسکین کو، ذات والے، متربہ خاک آلود، یعنی جو خاک میں رلنے والے مسکین، ان کے لیے بھی یہاں پہ بات ہے، یا کھانا کھلانا خاک والے مسکین کو، خاک آلود مسکین کو۔ پھر سے دیکھیں، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا یتیمن ذا مقربہ قرابت والے یتیم کو بھوک والے دن میں، او مسکینن ذا متربہ، یا کھانا کھلانا خاک آلود مسکین کو۔ ثم پھر کانا ہو، کون؟ یہ غلام آزاد کرنے والا اور یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہو، من سے الذین ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والا ہو، مؤمن ہو، تب اس کا یہ عمل قبول ہوگا۔ اگر وہ مؤمن نہ ہوا، کافر ہوگا، تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ وہ اور کیا کرتا ہو؟ تواصو نصیحت کرتا رہو ایک دوسرے کو، بالصبری راہ حق میں مصائب برداشت کرنے کی، و تواصو اور نصیحت کرتا ہو ایک دوسرے کو آپس میں شفقت کرنے کی۔ اولئک یہی لوگ، اصحاب والے ہیں، میمنہ بڑی قسمت والے، یعنی دائیں جانب والے ہیں۔ والذین اور جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہمارے احکامات کا، ہم وہی اصحاب المشأمہ بائیں جانب والے ہیں، یعنی بڑے بد نصیب ہیں، علیہم ان پر، نارن آگ ہوگی، مؤصدہ بند کی ہوئی۔ ادھر سے پھر دیکھیں، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو وہ غلام آزاد کرنے والا، یتیم مسکین کو کھانا کھلانے والا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، کس پر؟ توحید، رسالت، قیامت اور قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے پر، وتواصوا اور تلقین کرتے رہے، یعنی نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو، بالصبری راہ حق میں مصائب برداشت کرنے کی، وتواصوا اور نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو، بالمرحمہ آپس میں شفقت و رحم کرنے کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ یہ لوگ ہوں گے وہی دائیں جانب والے۔ والذین کفروا جن لوگوں نے انکار کیا، بآیاتنا ہمارے احکامات کا، ہم وہ لوگ اصحاب والے ہیں، مشأمہ بائیں جانب والے، بڑے بد نصیب، علیہم ان پر، نارن آگ ہوگی، مؤصدہ بند کی ہوئی، ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی، یعنی لوہے کے بڑے بڑے ستون ہوں گے،
ان کے اندر ان کو قید کر دیا جائے گا، یعنی اور اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من عذابہ و غضبہ و قہرہ، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا واقعہ ہو وہاں پہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، نعوذ باللہ من عذابہ و غضبہ و قہرہ، جہاں پہ بھی عذاب کی بات ہو وہاں پہ۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ بلد مکمل ہو گئی ہے، پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔